إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ اور میرے پیارے دینی بھائیوں، تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، عز و جاہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اکیلا تنہا اسی بات کا مستحق اور حقدار ہے۔ بعدہ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد جس آیت کو آج میں نے اس جمعہ کا موضوع یا مضمون کہیں منتخب کیا ہے، وہ آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی لی، اور غالباً میں سمجھتا ہوں جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں اس آیت کا بخوبی ترجمہ اور مفہوم جانتے ہوں گے، اور اس سے پہلے یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے مع ترجمہ پڑھی جا چکی ہے۔ دراصل یہ آیت جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی سورہ لقمان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیے ہیں، اس نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اے بیٹے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت ساری ایسی نصیحتیں انہوں نے کی جو کہ بڑی گراں قدر ہے، بڑی فائدہ مند ہے، بہت ہی کارآمد ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی آپ جانتے ہیں کہ شرک سے براعت کے لیے کہا ہے کہ اگر تم بھلائی چاہتے ہو آخرت کی تو تم کو شرک سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، محفوظ رکھنا پڑے گا۔ ان نصائح کے اندر ایک نصیحت یہ بھی ہے، اے میرے بیٹے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو لوگوں کے لیے مت کھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلنا، ان اللہ لا يحب،
اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ من کان مختالا فخور، جو کہ خود پسند ہوتا ہے، شیخی بھگارتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بالکل پسند نہیں ہے۔ بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کو ضائع کرنے کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر تمام خوبیاں ہیں، تمام اچھائیاں ہیں، لیکن تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ مذموم صفت اس کے اندر آ گئی تو اس کے اعمال اکارد اور ضائع ہیں۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا موضوع کیا رہے گا؟ تکبر اور اس کی حقیقت۔ تکبر کس کو کہتے ہیں پہلے سمجھیے۔ لفظ تکبر یہ مصدر ہے، اس کے معنی سب جانتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور آدمی بڑا کب سمجھتا ہے؟ جب سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، سامنے والے کو ادنا سمجھتا ہے، اس کو کچھ بھی حیثیت اور اس کی وقعت نہیں رکھتا اپنے نزدیک، اس کو بہت ہی نیچا جانتا ہے۔ یہ کبر سے بنا ہے۔ تکبر کس سے بنا ہے؟ کبر سے بنا ہے۔ عربی کے اندر 3 لفظ ہیں، کاف بارا کبر، اسی سے اکبر ہے۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بڑائی کے۔ اللہ اکبر، اللہ کبیر، یہ صفت اگر کس کی ہے تو کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی۔ بڑا اللہ ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے تو وہ خام خیالی کے اندر ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے تو اس کی بڑائی اس کو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ اگر وہ بڑا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے بڑا بن کر رہتا، وقتی طور پر بڑا بن جاتا ہے پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے موت، سب بڑائی اس کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لہٰذا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے اندر بھی بڑا اللہ ہے اور زمین کے اندر بھی۔ تمام قسم کی بڑائیاں، تکبر اللہ کے لیے ہی زیب ہے۔ المتکبر کس کی صفت ہے؟ ہم اللہ کی 99 صفات گناتے ہیں، اس کے اندر ایک المتکبر، بڑائی والا، کبریائی والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں اللہ خود فرماتا ہے الکبریاء ردائی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بڑائی، کبریائی، تکبر یہ میری چادر ہے، کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والعظمت ازاری، اور تہبند میری ہے۔ کیا؟ عظمت، یعنی کہ بڑائی، عظمت یہ میری چادر ہے، یہ میری تہبند ہے، جس کو ہم لنگی کہتے ہیں۔ یہ تمام کا تمام، یا پائجامہ جس کو کہیں، یہ تمام کی تمام چادر، بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، کبریائی اللہ کی چادر ہے، عظمت اللہ کی ازار ہے۔ آگے کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فَمَن نَازَعَنِي مِنْهُمَا وَاحِدًا عَذَّبْتُهُ، اگر کوئی ان دونوں میں سے، کس میں سے؟ میری عظمت کو، میری کبریائی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے یا اس کو اپنے اندر داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے عَذَّبْتُهُ، میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کی کبریائی اور بڑائی باقی نہیں رکھوں گا، اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا يحب المستکبرین، کبر کرنے والوں کو، بڑائی اپنے آپ کی پیش کرنے والے کو، سامنے والے کو حقیر جاننے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلی، کس بات نے اس کو؟ کبر و نخوت نے مجبور کیا، بڑائی نے۔ دیکھا عہدہ میرے پاس ہے، منصب میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، تمام میرے ماتحت ہیں، کیا جاننے لگا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ لیکن نہ،
بڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر اس طرح کوئی اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگاتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، جو تکبر کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ کہیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر انسان وقتی طور پر میں نے اگر اس کو اختیار دیا ہے اور اپنے آپ کو بڑا جان کر خوش فہمی میں ہے، آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم کے اندر کیسے جائیں گے؟ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، ادنا ہو کر، کچھ حیثیت نہیں رہے گی، تڑپتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اور یہ صفت جو کبر انسان اپنے اندر پال لیتا ہے نا، یہ سب سے پہلے اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والا کون؟ شیطان، جس کا نتیجہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سب سے پہلے کبر کرنے والا، بڑائی کو ظاہر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا کون تھا؟ شیطان، جس کو فرشتوں کی رفاقت نصیب تھی، فرشتوں کے ساتھ تھا جنت کے اندر، بلکہ فرشتوں کا سردار سمجھو، بہت ہی خاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے معصوم ہیں کہ ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جس بات کا حکم دیتا وہی کرنے والے۔ ان کی رفاقت کس کو نصیب تھی؟ شیطان کو، ابلیس کو۔ کس بات نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا؟ کس نے اس کو دھکا دے کر نکال دیا؟ اس کے کبر نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو، ابلیس کو، کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ تم کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ تعظیمی تھا، ہم سبھی جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ لیکن کیوں پتہ ہے؟ ایک ہی جملہ اس نے زبان سے نکالا تھا، انا خیر من۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ آ گیا انا میں، باقی سب ہیچ ہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، گیا معاملہ ختم وہاں پر۔ انا خیر من، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں۔ اور وجہ کیا بتائی؟ جس طرح آج ہم بتاتے ہیں نا، میں بہتر ہوں ان سے، کیوں؟ میں فلانے خاندان کا ہوں، میں فلانی برادری کا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ اس نے بھی یہی کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کن سے؟ انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ آپ جلا کر دیکھ لو، تھوڑی سی آگ سلگاؤ، آگ کہاں کو جاتی ہے؟ اوپر کو جاتی ہے۔ اور مٹی چاہے جتنی اوپر آپ پھینکو، ڈھیلا پتھر، وہ کہاں کو آتا ہے؟ نیچے کو آتا ہے۔ مٹی کی صفت دبنا ہے اور آگ کی صفت اوپر کو جانا ہے، لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ اور اس نے کیا کر دیا؟ ابا واستکبر، انکار کر دیا اور پھر تکبر کر بیٹھا۔ وکان من الکافرین، بدلے میں سب سے پہلا کافر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرار دیا۔ کس کو؟ شیطان کو۔ تو لہٰذا اس موضوع کو میں نے کیوں اپنایا آج؟ پتہ ہے، آج ہم لوگ غیر محسوس طریقے سے کبر کر بیٹھتے ہیں، تکبر ہمارے اندر آ ہی جاتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں تو کبھی کبر نہیں کرتا، میرے اندر گھمنڈ نام کی چیز نہیں ہے۔ دوستو، غیر محسوس طریقے سے ہم گھمنڈ کرتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے تکبر۔ اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ چند علامتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تب ہم کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں حقیقت میں ہم سے تکبر ہو ہی جاتا ہے۔ ہم تکبر کر بیٹھتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ علامتیں ہم کو معلوم ہوگی تبھی ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں ہم سے تکبر ہوتا ہے۔ بعض تو جان بوجھ کر تکبر کرتا ہے، لیکن بعضے بیچارے تکبر کرتے نہیں ہیں، لیکن چال ڈھال، باتوں سے، ان کے احساسات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے پنپ رہی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت کبر کی یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلی علامت تکبر دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔ اگر یہ صفت میرے اور آپ کے اندر آ گئی کہ میں بڑا یہ چھوٹا، تو سمجھ لیجئے ہم سب سے بڑے کیا بن جاتے ہیں؟ متکبر اور تکبر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور یہ کب آتا ہے؟
کہ میں سامنے والے کو چھوٹا اور اپنے آپ کو بڑا جانتا ہوں، کب یہ آتا پتہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ دولت۔ کل تک میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند ٹھیکریاں آ گئی، 1000 سے لاکھ، لاکھ سے کروڑ اگر آ گئے، تھوڑا بینک بیلنس بن گیا، 2-4 گاڑیاں آ گئی، 2-4 بنگلے بنا دیا، بس میرے تیور بدل جاتے ہیں۔ اور جس دوست سے میں کل تک بڑے پیار سے ملتا تھا، بڑے خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے ملتا تھا، میں اس کو حقیر جاننے لگتا ہوں۔ تو سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ تکبر کرنے کے لیے، سامنے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے سامنے والے کو دولت آ جاتی ہے۔ چلیے دولت کو چھوڑ دیجئے، دوسری چیز کیا ہے؟ عہدہ، بہت خراب چیز ہے۔ جہاں عہدہ آ گیا، گاؤں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، مکھیا بنا دیا گیا، سرپنچ بنا دیا گیا، اب میں کیا سمجھتا ہوں کہ میں ہی بڑا ہوں، سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے تیور بدل جاتے ہیں۔ کل تک میں کچھ بھی نہیں تھا، ارے انہی لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے، انہی لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے، انہی لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے میں سب کا مکھیا بن کر بیٹھا ہوں، لیکن جہاں عہدہ آ گیا میں سب بھول جاتا ہوں، پچھلی زندگی بھول جاتا ہوں اور سمجھتا ہوں میں ہی بڑا ہوں۔ تو کیا ہے؟ عہدے سے بھی انسان تکبر کر بیٹھتا ہے۔ حسب و نسب خراب چیز ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر، کفار کے اندر یہ صفت ہوا کرتی تھی۔ عربی کیا کہتے تھے؟ ہم عربی ہیں، تم لوگ عجمی ہو، یہی ہے نا، برادری پر، اپنی برادری پر ان کو بہت گھمنڈ تھا کہ ہم بولنے والے ہیں، عجمی تم گونگے ہو۔ تو حسب و نسب بھی آتا، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں جاٹ ہوں، میں فلانا ہوں، میں شیخ ہوں، نہ، اللہ کے نزدیک کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں۔ اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اختیار کر لو، اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے۔ نہ جاٹ، نہ پٹھان، نہ شیخ، نہ سید، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی منصب، کوئی جاہ، یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جس سے انسان کبر کر بیٹھتا ہے، اور یہ صفت عورتوں کے اندر ہوتی ہے، مردوں کے اندر ہے، عورتوں کے اندر خصوصاً حسن و جمال، بڑی خوبصورت عورت ہے تو اپنے سے کم والی عورت کو ادنا جانتی ہے، حقیر جانتی ہے، اپنی خوبصورتی پر اس کو ذوم، گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے کو بڑی خوبصورت سمجھتی ہے، مس یونیورس اور مس ورلڈ کہلاتی ہے اپنے آپ کو، نہ، یہ سب کیا ہے؟ برباد کرنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مول لینے والی چیز۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو عہدہ دیا، منصب دیا، حسن و جمال دیا، حسب و نسب ملا، امتحان ہے کہ نہیں؟ یہ ان چیزوں کا ملنا امتحان ہے، ایسے ہی نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ میرے پاس اگر عہدہ نہیں ہے، اب میں کیا کرتا ہوں؟ شکوہ کرتا ہوں، یہ بھی امتحان ہے۔ کسی چیز کا نہ ملنا یہ بھی امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کیا کہتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ کیا کہتا پھرتا ہے، اور دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ اس کے تیور کیسے ہو جاتے ہیں، دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں امتحان کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اور انسان کو، میں نے کہا نا، سب سے پہلی چیز کہ سامنے والے کو علامت تکبر میں حقیر جاننا، اللہ کے وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، مسلمان کے برا ہونے کے لیے، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر جان لے، یعنی میرے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے میں اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھوں؟ حقیر جانوں۔ بہت خراب صفت ہے۔ اچھا، دوسری علامت یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہ کیسے تکبر آئے گا؟ حق کو جھٹلانا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اور آج ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، حق آنے کے باوجود بھی اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بتانے والا کون ہے، کہیں اگر کسی بڑے ادارے سے فارغ ہے، ہاں تب یہ معتبر ہے۔ ارے یہ مت دیکھو کہ کسی ادارے سے فارغ ہے یا یہ فلانے مطلب سند کا حاصل کیا ہوا، یہ دیکھو وہ جو حق بات لایا ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے؟ اگر رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر آپ سند دیکھو گے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے تکبر کیا، آپ کو لینا ہے، اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا، آپ نے کیا کر لیا؟ تکبر کیا۔ لہٰذا انسان کو
کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ اور یہ تکبر کی احادیث کے اندر آتا ہے، حق کا جھٹلانا یہ آدھا تکبر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عجیب بات ہے نا، آدھا تکبر ہے حق کا جھٹلانا، یہ آدھا تکبر ہے، نصف۔ وہ کیسے کہ انسان پورے طریقے سے کیسے متکبر بنتا ہے؟ چند باتیں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جس انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھے جوتے ہیں، اچھے ازار ہیں، اچھے کھانے کا استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ بھی کبر کی علامت ہے؟ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا اوڑھنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اچھا پہننا، خوبصورت بننا یہ کبر اور گھمنڈ کی علامت نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ پہن کر جو ہم سامنے والے کے سامنے اپنی جو چیز ظاہر کرتے ہیں وہ تکبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر ہم پہن کر سامنے والے کو حقیر جانیں گے یا اپنے کھانے پر اترائیں گے، اپنے پہناوے پر اترائیں گے تب، ورنہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کر کے شکر بجا لانا یہ تکبر میں نہیں آتا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ میں نے کہا نا کہ کبر کیا ہے؟ آدھا، یعنی حق کو جھٹلانا، یہ آدھا کیا ہے؟ آدھا تکبر ہے۔ کہ الکبر بطر الحق، کبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے وقت دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک، کیا اپنے داہنے ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ لا استطیع، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ جبکہ وہ اللہ کے رسول نے حق بات کہی ہے، صحیح بات کہی ہے، لیکن وہ اس کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آ گیا، کیا فرمایا؟ لستطعت، تو کہتا کہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ کرے تیری طاقت چھن جائے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے مرتے دم تک پھر اس کا داہنا ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ یہ کس بات کی بنیاد پر ہوا؟ اس کے ساتھ کبر کرنے کی وجہ سے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما منعہ الا الکبر، یہ جو جملہ اس نے نکالا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میں داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، ما منعہ الا الکبر، سوائے کبر کے اس کو کسی دوسری چیز نے نہیں روکا۔ کبر تھا اس لیے کبر کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی سزا دے دی۔ تیسری بات، ایسے بہت ساری علامتیں ہیں، اور دو تین بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، باتیں بڑی بڑی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں جو کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی کبر میں چلا جاتا ہے۔ کفار قریش، کفار مکہ، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا۔ مانا کیا؟ ہمیشہ انکار کرتے رہے، ہمیشہ ٹھکراتے رہے۔ اللہ کے رسول حق پیش کر رہے ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی، اسلام کے اندر آ گئے، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، لیکن جو ساری زندگی کفر کے اندر پڑے رہے، وہ کس وجہ سے؟ انکار کرنے کی وجہ سے۔ کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو ہم سے ملنے کی امید نہیں تھی، وہ کہا کرتے تھے لولا انزل علینا الملائکہ، ارے آپ اگر رسول ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر آپ رسول ہی ہیں، اللہ فرشتوں کیوں نہیں بھیجتا؟ فرشتے کیوں آ کر نہیں بتاتے کہ یہ فلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے؟ آ کر کیوں نہیں بتاتے؟ تشریح کرنے والے لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کب؟
موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت فرشتوں کو بھیجے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن سے بڑھ کر پھر کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کی باتیں ہی ان کی رسالت کی تصدیق ہے۔ پچھلے اگر تم دینوں کے اندر دیکھو گے، پچھلے ایام کی طرف مڑ کر دیکھو گے، وہ باتیں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کہا تھا، جب پہلی وحی آئی تھی کیا کہا تھا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں، ایسی فصیح اور بلیغ باتیں ان کے سامنے پیش کی، پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں ان کے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہدایت سے نوازنا تھا آ گئے، کس کے اندر؟ اسلام کے اندر۔ اور کیا کہا کہتے تھے؟ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن اور شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کاہن بھی نہیں اور شاعر بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ بے پڑھے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی کیسا کلمہ ان کے سامنے، کیسا کلام پیش کرتے تھے۔ یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغامبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ او نرا ربنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ یہ رسول ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں رب کو، کہ آ کر وہ تصدیق کرے آپ کی رسالت۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ جو ان کے بڑی بڑی باتیں نکلی نا زبان سے کہ فرشتے آ جائیں، اللہ آ کر بتائے، یہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ان لوگوں نے کہا؟ لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے نفس میں انہوں نے کیا کیا؟ کبر کیا، وعتوا عتوا کبیرا، اور پھر سرکشی کر بیٹھے، حد سے آگے گزر گئے ہو، صرف کبر کی وجہ سے، نخوت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، بڑی بڑی باتیں کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ یہ بھی بڑی باتیں کرنا کبر کی علامت ہے۔ اور پھر چال ڈھال، تھوڑے دن پہلے ہمارے سامنے شیخ نے کیا کہا تھا کہ ایک دم جو آدمی سست ہو کر چلتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، بیمار کی طرح۔ حضرت عمر نے اس کو جھنجھوڑا تھا نا کہ کیا تکلیف ہے، تو بیمار ہے، صحیح چلا کر، لیکن سینہ پھولا کر بھی چلنا یہ بھی نہیں ہے، غلط ہے۔ چال ڈھال بھی، اس کے اندر بھی کبر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر آخری جو رکوع ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مومنین کی، ایمان والوں کی، اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، گھمنڈ کرتے ہوئے، فخر کے ساتھ، اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے، دکھاتے ہوئے کہ میں فلانا ہوں، نہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہدوء ہوتا ہے، سکون کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو۔ ہماری چال ڈھال سے بھی کبر ظاہر ہوتا ہے، کبر چھلکتا ہے، لہٰذا اپنی جو چال ڈھال ہے اس کے اندر بھی ہم کو کیا لانا ہے؟ انکساری اور عاجزی لانا ہے۔ یہ نہیں کہ مردے کی طرح چلیں، سست، یہ بھی پسند نہیں ہے، اور سینہ تان کر، سینہ پھلا کر اپنا باڈی اور اپنا جسم دکھاتے ہوئے، یہ بھی غلط ہے۔ اور چوتھی علامت یہاں سمجھنے کی بات ہے، یہ بارہا حدیث میں بیان کر چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ اسبال ازار، لنگی کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھنا، یا پینٹ ہو، پتلون ہو، جو کچھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو فخر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو کیا کرتے ہیں؟ گھٹنے سے نیچے کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى من جر ثوبه خیلا، گھمنڈ کرتے ہوئے اگر اپنی لنگی کو نیچے کرتے ہیں اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اب آپ سوال کرو گے کہ ہم تھوڑی گھمنڈ کرتے ہیں، سوال آیا تھا نا، ہم گھمنڈ کر کے نہیں، کبھی کبھی ہماری نکل جاتی ہے نیچے گھٹنے سے۔ دیکھیے جس بات کو شریعت منع کرتی ہے پھر بھی اگر ہمارے گھٹنے سے چلی جاتی ہے، یہ ہمارا کبر ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات، شریعت جس بات سے ہم کو منع کرتی ہے پھر بھی ہم اس کو کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ جس بات سے منع کرتا ہے، ارے اتنی لمبی ہم سلوار، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شلوار ہی نہ سلائیں، اتنا لمبا پتلون ہی نہ سلائیں، کاٹ دیں اس کو۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم مومن ہوں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر اپنے نبی کی زبانی؟ المسبل ازار، جو اپنی ازار کو لٹکاتا ہے اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور پانچویں بات، یہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہے نہیں، لیکن بچپن میں جو اسکول میں پڑھے ہیں ان لوگوں سے یہ کام سرزد ہوا ہے۔
الحمدللہ مدرسے میں پڑھنے والوں سے نہیں ہوتا معاملہ، لیکن اسکول میں پڑھنے والے بچے کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، بیٹھے نہیں۔ اگر اساتذہ پہلے سے یہ بچوں کو سمجھا دیں تو وہ چیز نہ ہوتی۔ اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے جہاں ماسٹر اسکول کی کلاس کے اندر آ گئے، سلام علیکم کر کے پورے بچے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ادب میں احترام میں نہیں۔ قیام کس کے لیے ہے؟ للہ۔ کھڑا کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ رکوع ہو، سجود ہو، قیام ہو، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ چیز ہو کہ یہ ہمارے سامنے کھڑا رہے، بیٹھے نہیں، یہ بھی اس کے اندر کبر آ گیا۔ یہ بادشاہوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، درباریوں کو کھڑا رکھتے تھے۔ جب اگر بادشاہ کرسی پر جلوہ افروز ہو تو درباری کھڑے ہو کر اس کو کیا کرتے تھے؟ سلامی دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے نہ، بدلوں کے اندر ہوتا ہے میں بڑا ہوں، میں استاد ہوں، فلانا ہوں، کھڑے رہو، بیٹھنا نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ قیام صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حدیث سنیے، پھر کبھی ہم اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے کھڑا رہے تو جہنم میں جانے کے لیے وہ کیا کرے؟ تیاری کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے، یہ چاہت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ آدمی میرا احترام کرتے ہوئے کھڑا رہے، کبھی بھی ایسی صفت نہ اپنائے، یہ کبر کے اندر آتا ہے۔ اور آخری صفت، یہ بھی صفت، اس پر بھی ہم کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ اگر ہم کسی سے بھی ملیں نا، مسکراتے ہوئے ملیں۔ چہرے کے اندر اگر ہمارے مسکراہٹ نہیں ہے، غصے کے ساتھ، چہرے کے اوپر اگر ہمارے جھریاں پڑی ہوئی ہیں، چہرے کو بگاڑ کر اگر ہم سامنے والے سے ملتے ہیں، اس کے اندر بھی کبر چھلکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بھلائی کو بھی حقیر مت جاننا ہے کہ چھوٹا عمل آپ چھوٹا کر کے مت چھوڑو، نہیں، بلکہ اس کو بھی کرو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی معروف چیز کو ہرگز حقیر مت جاننا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا یہ نبی کی صفت میں سے ہے۔ اور اگر چہرے کے اندر ہم بگاڑ پیدا کرتے ہوئے ملتے ہیں، کبھی بھی خوشی ظاہر نہیں ہوتی، یہ بھی کبر میں آ جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی جتنی باتیں ہمارے سامنے آ گئی اس کے اوپر ہم غور کریں، کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ متکبر بن جاتے ہیں، تکبر کرنے والوں کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر ان کی ساری عاجزی پیدا کرے۔ تکبر اور جو گھمنڈ ہے، اس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر خوف بٹھائے، نام و نمود سے، ریا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ چاہے ہمارے پاس عہدہ آئے، منصب آئے، کچھ بھی آئے، تب بھی ہم منکسر المزاج ہوں، ہمارے اندر انکساری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو منکسر المزاج بنائے، اپنے سامنے جھکنے والا، اپنے سامنے قیام کرنے والا، اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو راضی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔